خبر میں خوش آمدید. میرے ساتھ ہیں عارف مید بٹی صاحب اور میں ہوں سعید قاضی. کچھ ناظرین ہمارے ساتھ مہمان بھی ہوں گے، مگر اس رن ڈاؤن سے پہلے اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کراچی میں خوفناک آتش زدگی ہے. وہاں کا جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ پہلے ہی بہت سی جو بلڈنگز ہیں اس میں وہ ان کو ناقص قرار دے چکا ہے، اور اکثر میں تو کبھی آتش زدگی ختم کرنے کا جو ایک ایکوپمنٹ ہوتا ہے وہ ہی نہیں ہوتا. بہرحال ہم اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ لوگ محفوظ رہیں اور جلد اس پہ قابو پایا جا سکے. بانی پی ٹی آئی کے تمام مقدمات کا ٹرائل کیا اب جیل میں ہی ہوگا ڈسپائٹ آل دی آرڈرز جو آ رہے ہیں عدالتوں کی طرف سے. الیکشن سکیجول کے حوالے سے بھی سندھ کے پی کے ہائی کورٹ نے پوچھا ہے سوال، ابھی جواب نہیں آیا. اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کب جلسے جلوسوں کا، ابھی تو وہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں. آج وہ چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملے تھے، کیا معاملہ ہوگا. اور آج پھر سابق وزیر داخلہ نے کوئی آڈیو ویڈیو لیک کا ان کا شاید سلسلہ شروع ہونے والا ہے. مراد سعید صاحب کا نام لے رہے تھے. یہ عجیب ایک بٹی صاحب چلا ہے سلسلہ. مگر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ہمایوں محمد صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سینیٹر صاحب. یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی پنجاب میں کیمپین لانچ کرنے کی بات ہو رہی ہے. سرکار کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ اجازت دے پائے گی کنسیڈرنگ آل دیٹ از ہیپننگ آپ کی پارٹی کے ساتھ؟ جناب ہمایوں محمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. اس طرح یہ ہے کہ جب آپ نے پنجاب کا ذکر کیا تو میں آپ کو بتا دوں اس وقت پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب وہاں پہ کوئی ورکن کنونشن ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر کون سا دفعہ لگ جاتا ہے؟ ان کے اوپر لاؤڈ سپیکر کا دفعہ لگ جاتا ہے. جسٹ امیجن کہ یہ کیا کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف. کر کون رہا ہے؟ یہ پنجاب کی وہ پولیس جو کہتی ہے کہ صنم جاوید اس ملک کے لیے ایک خطرہ ہے، اور اگر وہ باہر رہی تو وہ ایک بہت ڈینجرس خاتون ہوں گی اور امن و امان میں مسئلہ ہو جائے گا. اور انہوں نے 30 دن کے لیے دوبارہ اندر کر دیا ہے. ہر جگہ سے ان کو بیلیں مل گئی ہے، 5 ان کو جگہ سے بیلیں مل گئی ہے، لیکن ان لوگوں نے ایم پی او کے تحت اس کو دوبارہ کر دیا ہے. جسٹ امیجن یہ کون لوگ ہیں، یہ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے ایسا کر رہے کہ ان کے پیچھے جو ہیں وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون والے. یہ ان کی ایکسٹینشن ہے، کیونکہ یہ ایگزیکٹلی وہی کام کر رہے ہیں جو رانا ثناء اللہ صاحب پہلے کر رہے تھے. یہ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمایوں صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ سینیٹر ہیں، کیا ہماری سینیٹر بھی سوئی ہوئی ہے کہ ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت کوئی بھی ہو اسے اپنی الیکشن کمپین چلانے کا حق نہ دینا؟ کیا یہ 25 کروڑ کے عوام کے حق پر ڈاکہ نہیں ہے کہ اسے اپنی مرضی سے ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا؟ کیا سینٹ میں آپ نے یہ بات اٹھائی ہے؟ سر میں نے بالکل سینٹ میں تقریباً ایک ہفتہ آخری 2-3 دن میں نے اس کا پورا ذکر کیا تھا. اور میں نے ذکر کیا تھا سی آر پی سی 4971 کا، کہ جس میں پاکستان کا لاء یہ کہتا ہے کہ کوئی عورت، کوئی بچہ یا کوئی بیمار شخص وہ اگر ہے تو اس کو قانوناً آپ 3 مہینوں سے زیادہ جیل میں نہیں رکھ سکتے، اگر ان کے اوپر سزائے موت کیوں نہ ہو. اور اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ کی ججمنٹ بھی ہے. اس کے باوجود، اس کے علاوہ ہم نے سینٹ میں، آپ سینٹ کی بات چھوڑے جی، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو اضافی نوٹ لکھا ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان 7 نومبر کے بعد پاکستان میں ہر روز کوئی آئین نہیں ہے. ہر روز 7 نومبر کے بعد پاکستان بغیر آئین کے چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی لاء نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ 2 صوبے جو تھے ان میں مارچ کے بعد سے لے کے آج تک سب کچھ غیر آئینی ہو رہا ہے. یہ ہماری سپریم کورٹ نے ایک مہر لگا دی ہے پنجاب کے اوپر کہ پنجاب کے اوپر مارچ 2023 کے بعد سے ابھی تک، یہ تقریباً ان کا 7واں مہینہ شروع ہو گیا ہے، 7 مہینوں سے وہاں غیر آئینی کام ہو رہا ہے. جب غیر آئینی کام ہو رہا ہوگا تو یہی سب کچھ ہوگا نا. یہ تو میں سوال اٹھاؤں گا چیف جسٹس صاحب سے، یہ تو میں سوال اٹھاؤں گا ہمارے قانون کے جو رکھوالے ان سے،
کہ ہم لوگ جب اپنے قانون کا، جب ہم اپنے آئین کی پاسداری نہیں کر سکتے تو کیا سی آر پی سی، کیا کانسٹیٹیوشن اور کیا لاز اور کیسی بات. یہاں پہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس نہیں، لاٹھی ہی ان کے پاس ہے اور وہ ہر ایک کو بھینس سمجھ رہے ہیں. ادھر گزارش کرتا ہوں، گزارش ہے کہ مسلم لیگ نون بالکل کمپین پورے پاکستان میں چلا رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی، تحریک جمعیت علماء اسلام بھی. کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف پنجاب میں اپنی انتخابی مہم چلا نہیں پا رہی، جبکہ نگران حکومت تو بظاہر غیر جانبدار ہونی چاہیے؟ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا نگران حکومت باعث لگتی ہے آپ کو؟ سر مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ کو باعث لگتی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتی. مجھے تو وہ باعث لگتی ہے. کہ آپ کو نہیں لگتی کہ وہ باعث ہے؟ دیکھیں اس طرح کر لیتے ہیں، سولنگی صاحب کی آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھی ہے، آپ نے انٹیریئر منسٹر کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے. یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل میٹرز کے اوپر کمنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ باعثزم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھا باعث کیوں ہیں؟ آپ دیکھ لیں جو آپ کی نگران حکومت ہے ان کے اندر دیکھ لیں ہیں کون لوگ. ان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے ایکس منسٹر، پاکستان مسلم لیگ نون کے ایکس ورکرز، ان کو آپ نے پرائم منسٹر بھی بنا دیا ہے، ان کو آپ نے وہ بھی بنا دیا. بنائے کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر آف اپوزیشن اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر آف کیا کہہ سکتے ہیں ہاؤس، ان دونوں نے مل کے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک بندے کو پرائم منسٹر بنا دیا اور اس نے آگے جا کے انٹیریئر منسٹر پاکستان مسلم لیگ نون کے بنا دیا. اور 3-4 ایسے لوگ جو جیسے فواد حسن فواد وغیرہ، ان کو بھی انہوں نے بنا دیا ہے. تو یہ تو ایکچولی پاکستان مسلم لیگ نون کی ایکسٹینشن ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ لوگ کمپین کر رہے ہیں، یہ لوگ بیسیکلی سارے ڈر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ عوام میں جا نہیں سکتے. یہ اس وقت سیاست کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کے پی میں ان لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ کے پی میں یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے ہو جائے. کیوں ڈیلے ہو جائے؟ ان کو پتہ ہے کہ کے پی میں اس وقت ایون ان سب چیزوں کے باوجود کہ جہاں پہ جب شانگلہ میں امیر مقام کے جلسے پہ شانگلہ کے اندر ایک جگہ پہ امیر مقام جلسہ کرتا ہے، پولیس اس کو تحفظ دیتی ہے. دوسری جگہ پہ جب پی ٹی آئی کرتی ہے وہاں پہ دفعہ 144 لگ جاتا ہے. اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان کیوں کہہ رہا ہے کہ ڈیلے ہو جائے؟ کیا وہ سمجھتے کہ یہ بام بلاسٹنگ کی وجہ سے؟ نہیں، اس وجہ سے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹی میں ان کے پاس ٹوٹل 10% وہ لوگ آ کے ان کو ووٹ نہیں دیں گے. ان کی اپنی جماعت والے جو ان کو فالو کرنے والے تھے وہ بھی ان سے ہٹ رہے ہیں. ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ لوگ ہر جگہ سے ہار رہے. اور یہ یاد رکھیے، اگر ان کو یہ شک ذرا سٹرونگ ہو گیا، جو کہ ہوتا جا رہا ہے، یہ لوگ موسٹ پرابلی الیکشنز ڈیلے نہ کرا لیں. مجھے تو ڈر اس بات کا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو قائد ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت ایکس چیئرمین ہیں، وہ جیل میں رہ کے کہہ رہے کہ یار الیکشنز کراؤ، اور یہ لوگ باہر رہ کے سب کچھ کر کے بھی کہہ رہے الیکشنز ڈیلے کراؤ. یہ ان کے ڈر کا لیول ہے. ذرا ملاحظہ کیجئے کتنے زیادہ ڈر رہے ہیں. میں ہمایوں صاحب اس میں تھوڑا سا اگر آپ اختلاف رائے کروں، آپ بھی اس میں ذمہ دار ہیں. آپ کی قیادت، آپ کی پارٹی اتنی پاپولر ہو گئی، انہیں بظاہر ووٹر ہی نہیں ملتا، محلے پہ جانا مشکل ہو گیا ہے. تو اگر وہ آپ کو کمپین چلانے دیتے ہیں تو خود بند کمروں میں رہتے ہیں، تو فضا تو بالکل ان کے خلاف ہو جائے گی. اب تو مشینری ان کے ساتھ ہے. آپ بھی تھوڑا سا مارجن 80 سے کم کر لینا، تھوڑا سا، جتنے غیر جانبدار سروے آتے ہیں. تو اس میں آپ تحریک انصاف کو ذمہ دار نہیں سمجھتے؟ ایسا کر لینا بھٹی صاحب، آپ مجھ سے بہت زیادہ، آپ کا ہاتھ جو ہے نا پلس پر ہے، لوگوں کی نبض پر ہے. آپ ایک کام کریں نا، آپ ذرا نکل لیں، اپنا مائک لے کر نکل لیں. میں نے تو جن لوگوں کے دیکھے، میں نے آپ جیسے جو جرنلسٹ ہیں، میں نے ان کے سروے، ان کے اس وقت جو لائیو بتا رہے تھے کہ یہ کلک کرتا ہے، یہ کلک کرتا ہے، ان کے دیکھیں. باقی سروس کو چھوڑ دیں. میں تو جو سپوٹ سروس دیکھ رہا ہوں ہر جگہ پہ وہ دیکھ رہا ہوں. آپ جہاں پہ دیکھنا ہے وہ کر کے دیکھ لیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ 80% چلے ٹھیک ہے، میں 80% سے ذرا کم کر لیتا ہوں، میں 78% کر لیتا ہوں، میں 75% کر لیتا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سے کم بھی کر لیں تو تب بھی 70% سے کم تو ہو ہی نہیں رہا، کسی طریقے سے نہیں ہو رہا. آپ تو سینیٹر بن گئے ہیں. مسئلہ یہ ہو رہا ہے ہمایوں صاحب، آپ ماشاءاللہ سینیٹر بن گئے. ہمارے لیے آپ نے مشکل کھڑی کر دی ہے. 36 اضلاع ہیں پنجاب کے، 4 صوبے ہیں، ہر جگہ سروے کرا چکی ہے.
وہ آتی پھر پی ٹی آئی آگے ہے. ہمیں تو اب کوریج کرنا مشکل ہو گیا ہے. ہم پہ وہ اعتراض کرتے ہیں جی سروے نہ کرے, عوام کی رائے عوام کو نہ بتائے. ہم کس مشکل کا شکار ہو رہے ہیں؟ الیکشن آپ نے جیتنا ہے. سر انشاءاللہ الیکشن دیکھیں, جیسے ابھی ان کو یہ بھی مسئلہ ہو گیا نا, اب یہ لوگ سائفر کا کیس کر رہے ہیں اور اس کو اوپن کرنے کے لیے انہوں نے کسی نہ کسی کو تو بھیجنا ہے وہاں پہ. اب وہاں پہ جا کے جب بھیجتے ہیں تو وہ جو چیز جو آپ کے ساتھ کے لوگ ہیں جو جیل سے آ کے کر رہے, وہ کہتے ہیں کہ یار جو کپتان ہے وہ تو پہلے سے زیادہ حشاش بشاش ہو گیا ہے. وہ تو جیل میں بھی کہتے ہیں اس طریقے سے پھر رہے جیسے ایک شیر جو ہوتا ہے نا, ایک چیتا جو ہوتا ہے نا, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک جلال ہوتا ہے. وہ تو اگر پہلے ذرا وہ کم تھا, یہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں, یہ تو بہت زیادہ ڈینجرس ہو گیا سب کے لیے. ان کو یہ لوگ کہاں سے قابو کریں گے؟ آپ لوگوں کے لیے واقعی مجھے ایکچولی آپ لوگوں پہ اب ترس آنا شروع ہو گیا ہے کہ آپ لوگ جو بتانا چاہتے ہیں وہ آپ بتا نہیں سکتے, جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں سکتے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے, عوام کو نہیں پتہ چل رہا؟ اچھا, ایک اور ایشو کی طرف آتا ہوں میں. ضرورت نہیں ہے محمد صاحب, ایک اور ایشو, ایک اور بھی تو مطلب آپ کے لیے ایک درد سر تو ہے. اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں, وہ اب ان کی کیا سٹیٹس ہے؟ کب انہیں پارٹی سے کیا نکالا جا چکا ہے یا وہ اس کا حصہ ہیں؟ ایز پر یور پارٹیز کانسٹیٹیوشن سچویشن ان ریئلٹی ہے کیا, ان کا سٹیٹس ہے کیا پارٹی میں؟ اچھا, دیکھیں اس طرح ہے کہ 2011 میں ان کی بعض پارٹی کولیگز کے ساتھ ان کی بڑی گرمی سردی ہو گئی تھی, جس کی بیسس پہ ان کو شو کاز نوٹس آیا تھا. اور وہ اس وقت کے سیکرٹری جنرل جو آج کل کے پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ان کو شو کاز نوٹس دیا تھا. اس کا جواب میں ان نے بعض ای میل لکھی تھیں جس میں انہوں نے سب کو برا بلا کہا تھا, اور انہوں نے چیئرمین صاحب کو بھی مخاطب ہوتے ہوئے اس وقت کے جو چیئرمین تھے جو کہ آج کے جو ہمیشہ کے کپتان ہیں, ان کو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کی پارٹی کو گھسیٹوں گا. اس کے بعد ان کو پارٹی سے نکال دیا تھا. تو اس وقت وہ ایک تو چلا ہوا کارتوس ہوتا ہے نا, اور ایک ہوتا ہے ایکسپائرڈ. وہ جو میڈیسن ایکسپائرڈ ہو جاتی ہے نا, وہ صرف اور صرف مضر صحت ہوتی ہے, وہ کسی کو دے نہیں سکتے. تو میرے لحاظ سے یہ تو ان کو تو کورٹ میں جانے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایک کورٹ کا وہ ہے, کیا کہہ سکتے ہیں, آرڈر ہے کہ یار یہ ممبر ہے. اگر وہ آرڈر ہے بھی, وہ 2011 جب انہوں نے کیس کیا تھا فورن فنڈنگ کا, تو اس کے لحاظ سے اس کے بعد تو یہ ٹوٹلی ختم ہے. تو یہ تو ابھی کی بات ہے, اس میں یہ کیسے لے کر جاتے ہیں ہی ہیز ٹو بی اے ممبر. تو اس قسم کے لوگوں کو نہ آپ کو چاہیے کہ کوئی کوریج دیں اور نہ ان کی ضرورت ہے. ہاں, ان کو کوریج دینے کے لیے ہو سکتا ہے نون لیگ ان کو فنڈنگ کرتی ہو سکتا ہے وہ ان کو آگے لانا چاہتی ہو. ہمایوں صاحب, ہمارے کوریج دینے کا روکنا ہے. آپ نے فرمایا ہمیں نہیں چاہیے کوریج دینا. اس پہ ایک شاعر ہے پیرزادہ قاسم, وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں سادہ ہیں, چاہتے ہیں بس اتنا. آپ کتنے سادہ ہیں, بس چاہتے ہیں اتنا, ظلم کے اندھیرے کو رات کہہ دیا جائے. ہو سکتا ہے ہم خوشی سے نہ دکھاتے ہو, لیکن چلے یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کا توشہ خانہ اڈیالہ جیل میں سماعت, سائفر اڈیالہ جیل میں سماعت, الیکشن کمیشن کی توہین کیا ادھر کوئی نئی عدالت لگنے لگی ہیں؟ ہر سماعت عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں ہی کیوں؟ آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں ایک چیتا ڈی ایچ اے میں نکل آیا تھا, پورے ڈی ایچ اے کو دوڑا دیا تھا اس نے. ان لوگوں کا دماغ خراب ہے, کارنر ٹائیگر کو جیل سے باہر نکالیں گے. اگر کارنر ٹائیگر کو باہر نکال دیا تو یہ ان کو قابو میں کیسے کریں گے, کس لحاظ سے کریں گے؟ ان میں اتنی عقل ہے, غلط کام کے لیے تو ان کی بہت عقل ہے. یہ کبھی یہ نہیں کرنے دیں گے, یہ کبھی اس کو باہر نہیں آنے دیں گے. میں ایک دعویٰ کرتا ہوں, 5 منٹ پہلے, 1 گھنٹہ پہلے, چلے 5 منٹ زیادہ ہو جائے گا, 1 گھنٹہ پہلے آپ اناؤنس کریں کہ کپتان کو ہم ریلیز کر رہے ہیں اڈیالہ جیل سے. پھر آپ اس کی پاپولیرٹی دیکھ لینا, پھر آپ دیکھ لینا کہ پاپولیرٹی کہتے کیسے ہیں, پھر آپ دیکھ لینا کہ عوام نکلتی کیسے ہے.
اگر آپ کا یہ چیلنج نواز شریف نے قبول کر لیا اور عمران خان رہا ہو گئے تو کیا آپ لوگ لا پائیں گے سڑکوں پہ؟ کیونکہ نواز شریف صاحب بڑے غصے میں جب ہونا تو چیلنج قبول کر لیتے ہیں. مجھے لانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آج میں بتا دیتا ہوں, آج پشاور میں انہوں نے پی ٹی آئی کی کنونشن کی اجازت دی اور ایک ہال میں ہوا. آپ صرف اس کی فوٹنگز دیکھ لینا, اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے صف اول کا کوئی لیڈر نہیں ہے, وہاں کے پی ٹی آئی کے سیکنڈ ٹیئر کا کوئی لیڈر نہیں ہے. اس کے باوجود دیکھ لینا اس کو. اچھا اس میں باوجود عوام کا رش دیکھ لینا, اس میں باوجود عوام کا نا یہ ورکر سے خالی, اور اس میں بھی کم از کم 3-4 ہزار ورکر تھے. یہ خالی کنونشن ہے پشاور کے ایک چھوٹے سے علاقے میں. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ ویسے تو وی ہیو بین بارڈ بائی دی آنریبل سپریم کورٹ, ہم کوئی ڈاؤٹس تھرو نہیں کر سکتے اور نہ کر رہے ہیں الیکشن کی ڈیٹ پہ. ہر چند کے ابھی اسکیجول دینا ہے یا شیڈیول جسے آپ کہتے ہیں دینا ہے انہوں نے. لیکن آپ یہ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ شاید آن ون پریٹیکسٹ اور دی ادر آپ کو بلے کا نشان نہیں ملتا. تو کل مالک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ویژول پہ اگر آپ کا چینج ہو جاتا ہے خدا نخواستہ نشان تو کتنا فرق پڑے گا آپ کو؟ دیکھیں فرق تو شاید پڑے, اس میں کوئی شک نہیں فرق پڑے. لیکن میں ایک اور بات بتاتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ جہاں پہ جب جو لوگ ان پڑھ ہے, جو پڑھ نہیں سکتے نا, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موبائل پکڑا دیا. اس موبائل میں ہر چیز اویلیبل ہے. اس موبائل میں آپ نے صرف یہ میسج کرنا ہے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی کا جو سمبل ہے وہ بلے کی بجائے گھوڑا ہو گیا, بلے کی بجائے یہ ہو گیا. پھر آپ دیکھیے ہوتا ہے کیا. دیکھیں ان لوگوں کو اصولاً یہ یاد رکھیں, الیکشن کمیشن سے میرا بہت بڑا گلہ ہے. گلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے جولائی میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی آپ کا یہ غلط ہے کہ ایفیڈیوٹ دے دو, ہم نے جب ایفیڈیوٹ دے دیا تو انہوں نے اس کے اوپر اگست کے اس میں شروع میں ان کو چاہیے تھا کہ وہ ڈیسیجن دے دیتے. انہوں نے اس ڈیسیجن کو 2.5 مہینے چھپا کے رکھا. اس کے بعد انہوں نے ہمیں ابھی نومبر میں 23 یا 24 نومبر کو انہوں نے وہ ہمیں دیا کہ یہ ڈیسیجن ہے, آپ 20 دن کے اندر کرو. 14 یا 13 دسمبر سے پہلے وہ کر لو. تو ہمارے پاس ٹوٹل دن کتنے تھے؟ 20 دن. 20 دن میں ہم نے کیا کرنا تھا, ہم نے کوشش کرنی تھی کہ پہلے 10-12 دنوں میں کر لے تاکہ ہمارے پاس ایک مارجن ہو, تاکہ اگر کوئی چیز ہو تو ہم اس کو کسی طریقے سے کر سکیں. ہم لوگوں نے جمع کرا دیے الیکشن کمیشن میں. اصولاً الیکشن کمیشن کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. وہ اگر ایکسیپٹ نہیں کرتے, کس بیسس پہ نہیں کرتے؟ کون سی جماعت ہے جس کے ان اپوزڈ ہوئے؟ پاکستان تحریک انصاف کا یہ پہلا الیکشن ہے جس میں ان اپوزڈ لوگ آئے ہیں. اس سے پہلے ہمارے لٹرلی, میں بھی 2013 کے الیکشن میں میں نے حصہ لیا تھا اور میں نے ایک بندے سے میں نے ووٹ مانگا تھا اور میں سیکرٹری انٹرنیشنل چیپٹر الیکٹ ہوا تھا. تو ہماری تو ہمیشہ سے دو پینلز ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ, یعنی کہ یہ تو عدالتوں کے معاملے ہیں, سائفر میں نون لیگ والے مبینہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے قائد عمران خان کو بڑی سزا ہو سکتی ہے, کیا آپ نے اس کا کوئی الٹرنیٹ سوچا ہوا ہے؟ دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لیٹس کراس دی بریجز ایز دے کم. جب ہم وہاں پہنچیں گے جو ہوگا اس کے بعد دیکھا جائے گا. پھر آپ اس کے بعد اسٹریٹجی بناتے ہیں, پھر آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ابھی تو بہت لمبا ہے نا. ابھی تو جب یہ ہوگا اس کے بعد اپیل کی باری آئے گی, ایک جگہ سے دوسری جگہ سے کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی نے تو دل میں یہ سوچنا ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا. سینیٹر ہمایوں محمد پتہ چلے کہ سزا و جزا کیا ہوتی ہے. یہ تجویز تو بہت اچھی ہے, مگر بات یہ ہے کہ who will bell the cat والا معاملہ ہے. وقت ہو چلا ہے بریک کا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم نے منوان آپ کی بات کو آگے بڑھا دیا. بہرحال بھٹی صاحب ہے وطن عزیز کیا پوری دنیا ہی انچارٹڈ واٹرز میں ہے, تو وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ان سٹور رکھا ہوا. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آتے ہیں. ایک اور مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے سربراہ مسلم لیگ ضیاء, سابق وفاقی وزیر بھی ہیں, MNA بھی رہ چکے ہیں, معروف شخصیت جناب اعجاز الحق صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اعجاز الحق صاحب, وہ ایک کہتے ہیں پروورب ہے کہ وی آر لیونگ ان انٹرسٹنگ ٹائمز, لگتا ہے وی آر لیونگ ان ویری انٹرسٹنگ ٹائمز. تو آپ کو کیسے لگ رہا ہے, جیسے ہم وقفے میں بھی آف دی ریکارڈ بات کر رہے تھے, یہ کیسے معاملہ انفولڈ ہوگا؟ الیکشن جو ہے وہ اب ہم تو بالکل ڈاؤٹ نہیں ہے, یقین ہے کہ ہوگا, مگر جو ہے مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑا خطرہ ہے, کہ گورنر بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑے خطرات لاحق ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہونے کیا جا رہا ہے؟ بڑا کنفیوژن ہے جناب اعجاز الحق صاحب. دیکھیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ الیکشنز تو آپ نے کروانے ہیں, لیکن الیکشنز میں ایک اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک شخصیت میرے پاس آئی ہوئی تھی جو کہ بڑے متحرک ہیں الیکشنز میں اور آنے والی حکمران جماعت کے نمائندے ہیں. تو مجھ سے پوچھنے آئے تھے کہ اعجاز بھائی ہمیں بتائیں الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. میں نے کہا آپ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ کہتا ہاں میں لڑ رہا ہوں. میں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کس کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. تو وہ ایک دم گم ہو گیا اور سوچنے لگ گیا. تو کہنے لگا جی میرا تو اوپوننٹ ہے ہی کوئی نہیں, وہ تو سارے غائب ہیں. تو میں نے کہا پھر الیکشن کیسے لڑیں گے آپ؟ تو یہ تو ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب کوئی اوپوننٹ ہی نہیں ہوگا تو آپ الیکشن کیسے لڑیں گے آپ؟ تو ابھی تک تو مجھے کوئی اوپوننٹ نظر نہیں آ رہا. جو ہماری ماشاءاللہ استحکام پاکستان پارٹی ہے جو کہ پاکستان میں استحکام لانے کی کوشش کر رہے ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں, 2-3 جگہ انہوں نے جلسے بھی کر کے دکھائے ہیں, اجتماع اکٹھے کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے آنے والی حکمران جماعت کے ساتھ. وہ تو اکیلے الیکشن بھی لڑنا چاہ رہے. تو پھر اپوزیشن کون ہوگی, کون کس کے خلاف الیکشن لڑے گا؟ تو یہ سارا المیہ ہے بہت بڑا اس وقت جو ہے وہ یہ کہ پاپولیرٹی ایک طرف ہے اور نظریں جو ہیں وہ دوسری طرف لگی ہوئی ہیں. اور اس پاپولیرٹی کو میں نہیں لے کر آیا, یہ اپنا سرویز ہیں جو ہو رہے ہیں. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ ایک شخص ہے وہ جیل میں ہے تو باہر کوئی اس کا چاہنے والا نہیں ہے. مطلب ہیں وہ ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں, اور زیادہ جو لوگوں کی اس وقت میں رجحان جو دیکھ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ 16 ماہ PDM کی حکومت نے جو اس ملک کے ساتھ غدر کیا, جو مہنگائی, جو بے روزگاری, کوئی ایک مجھے بتا دیں کہ پازیٹیوٹی دکھائی ہو انہوں نے, کنٹینیوٹی دکھائی ہو انہوں نے, کوئی ایک شعبہ ایسا دکھایا ہو جس کے اندر کہہ سکیں جی کہ ہم نے یہ کام کیا, سوائے اس کے کہ اپنے دیکھیں لوگوں کے اندر غصہ کیوں ہے. انہوں نے کہا یار یہی ایک کلاس ہے جو ایلیٹ کلاس ہے جس میں چلو مجھے بھی ڈال دیں آپ اس میں, جو اپنے کیسز بھی معاف کروا سکتے ہیں, ان کو پوچھنے والا بھی کچھ نہیں, ان کی تاریخیں بھی جو ہے فٹافٹ لگ جاتی ہیں, باقی جو ہیں وہ رول جاتے ہیں ایک جنریشن سے دوسری اور دوسری سے تیسری, مطلب کہ دادے سے باپ اور باپ سے پوتا جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے زمینوں کے تنازعات کی, قتلوں کے دیگر جو ہیں, اور ان کی تاریخ نہیں لگتی. یہ جہازوں سے اترتے ہیں تو ان کے بایو میٹرک جو ہے وہ کوڈ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتی ہے. نیریٹو آپ بلڈ کرتے ہیں. صاحب یہ بتائیں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم, بظاہر تمام تحریک انصاف کی مخالف جماعتیں ایک ہو گئی ہیں تقریباً کم و بیشتر سارے, لیکن اس کے باوجود بھی مولانا فضل الرحمان ایون کے موجودہ وزیر داخلہ بھی کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, حالات دہشت گردی بڑھ رہی ہے, ہم الیکشن کمپین نہیں چلا سکتے. تو پھر الیکشن کیسے ہوگا کہ حکومت کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ شاید ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے حالات؟ اب دیکھیں نا, ہم پہ قدغن لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے اس بارے میں بات کرنی نہیں ہے, اگر کرنی بھی ہے تو اپنی بیگم سے کریں. بیگم بات کرنے کو تیار نہیں ہے اس ٹاپک پہ. وہ کہتی میرا کیا کام ہے سیاست میں جو میں تمہیں بتاؤں کہ الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں, تو کس سے بات کریں ہم جا کے؟ پھر وہ ہمیں تو کورٹس نے کہا ہوا جی کہ آپ اس پہ گفتگو نہیں کر سکتے, چینلز اس پہ بات چیت نہیں کر سکتے, آپ کو اجازت بھی نہیں ہے کہ آپ کم از کم تبصرہ کریں, اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات کر رہے ہیں KP کے اندر مشکلات ہیں, بلوچستان کے اندر بہت مشکلات ہیں, لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ 2008 میں محترمہ کا جب اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا, اس کے باوجود 1 ماہ کے لیے صرف الیکشنز پوسٹ پون ہوئے تھے, اور وہ بھی مسلم لیگ کاف کی غلطی تھی. مسلم لیگ کاف سے پوچھا گیا تھا اس وقت
کہ کیا الیکشنز اسی 8 تاریخ کو کروا دیں جو ہونے دیں گے, 29 کو یہ حادثہ ہوا تھا, یا 1 مہینہ آگے کر دیں. تو سب نے کہا جی 1 مہینہ آگے کر دیں. وہ 1 مہینے میں خیر ہمارا تو جو ہوا تھا وہ سمپتھی ووٹ سارا ادھر چلا گیا. اگر اسی وقت الیکشنز ہو جاتے شاید معاملات کچھ بہتر ہو جاتے, لیکن اس کے باوجود تو بڑی مشکلات کے اندر بھی پاکستان کے اندر ہوتے رہے الیکشنز. لیکن آنے والے دنوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ ابھی ہمارے بارڈرز کے اوپر بھی کوئی حالات ٹھیک نہیں ہے. کچھ ہمارے جو افغانستان کا بارڈر ہے, ویسٹرن بارڈر ہے, وہاں بھی کوئی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. تو ان معاملات کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے اور سیاستدان جو ہیں چاہے کچھ بھی کہیں, وہ سردی لگ رہی ہے یا گرمی لگ رہی ہے یا حالات خراب ہے, بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آپ کو الیکشن سے آپ خوفزدہ ہیں الیکشن لڑنے سے, کیونکہ اگر چلو کوئی آپ کے خلاف ان کا کینڈیڈیٹ نہیں آ رہا تو ایک ووٹر تو سامنے آیا نا, وہ ووٹر نے تو ڈالنا ہے ووٹ کہیں جا کے. اب آپ نے جو اس کے ساتھ کر دیا, حکومتیں لے کر گورنرشپیں بانٹ کر کوئی چیف منسٹر بن گیا, کوئی مطلب پرائم منسٹر بن گیا, اور اس کے بعد آپ نے جو موجیں اڑائی ہیں 16 مہینے, اور اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ قوم آپ کو ووٹ ڈال دے. یہ تو خوفزدہ ہے قوم کہ یہ پھر اگر وہی لوگ آ گئے تو اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر کرے, پھر وہی ایک سائیکل شروع ہو جائے گی. میں سوال کرتا ہوں آپ سے, گزارش ہے 16 ماہ انہوں نے اپنے تمام مقدمات ختم کرا لیے پی ڈی ایم کی قیادت نے, چاروں گورنر ان سے بان کے, مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے اپوزیشن لیڈر نے موجودہ نگران حکومت بنائی. اس کے باوجود بھی یہ الیکشن سے کیوں فرار چاہتے ہیں مبینہ طور پر, عوام میں جاتے کیوں نہیں ہیں؟ سمجھ سے باہر ہے. کیا خوف کیا ہے ان کو, کس سے ڈر رہے ہیں یہ آپ سے ڈر رہے ہیں, یہ مجھ سے ڈر رہے ہیں, یہ ووٹر سے ڈر رہے ہیں, یہ ایک عام آدمی سے ڈر رہے ہیں جو سڑک کے اوپر بیٹھا ہوا اس وقت مہنگائی کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے, بجلی کا بل نہیں دے سکتا, بچوں کی فیس نہیں دے سکتا, جو کہ 3 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا. یہ حقیقت ہے, یہ مذاق نہیں ہے. مطلب اتنا مشکل وقت پاکستان نے نہیں دیکھا, اور پھر اتنا یہ ابھی بڑی مشکل سے جو اسمگلنگ کو کنٹرول کر کے کوئی ڈالر کو تھوڑا بہت سہارا دیا ہے, ورنہ ہم تو پتہ نہیں کیا بنانا ریپبلک بننے کو جا رہے تھے. یہاں ہمارے پاس وہی ہوتا جو کہ کسی وقت ٹرکی میں اور دیگر ملکوں میں ہو گیا تھا کہ ملینز میں جا کر جو کرنسی تھی آپ بیگ میں پیسے لے کے جاتے تھے ڈبل روٹی خریدنے کے لیے. تو یہاں بھی وہی حال ہونے لگا تھا, اور خود کہہ رہے تھے کہ 500 پہ چلا جائے گا روپیہ ڈالر کے اگینسٹ. تو اب بڑی مشکل سے اس پہ کوئی ایسا ایف سی کی مہربانی ہے, کچھ خود کوشش کی ہے, اور پھر اتنی محنت کی جا رہی ہے کہ آپ ملکوں جا رہے ہیں, ایم او یو سائن کر رہے ہیں. تو جب ان کو لا کر آپ بٹھا دیں گے سامنے, اور جن کو زبردستی لا کر بٹھائیں گے, تو لوگ تو ڈر رہے ہیں یار کہ ہمارا بنے گا کیا پھر آگے. یہ تو آپ نے ابھی ایس آئی ایف سی کا نام لیا, ایس آئی ایف سی پہ بھی بڑے اٹیک آ رہے ہیں, بلکہ عالمی مالیاتی ادارے بھی اٹیک کر رہے ہیں, مگر لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یار ڈالر کو کم از کم 100 سے تو نیچے رکھا ہوا انہوں نے. اور ایک اور بھی میں بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بیکاز بائی ورچو آف یور لینیج یو ہیو بین واچنگ ہسٹری فرام ویری کلوز کوارٹرز. یہ اعجاز صاحب ویڈیوز اور آڈیوز, آپ وہ زمانہ آپ کو بھی یاد ہوگا, اگر ایک طرف نظام مصطفیٰ تھا تو دوسری طرف سوشلزم کھڑا تھا, لوگ ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے. یہ آڈیو ویڈیوز, یہ گندی زندگی, یہ نجی زندگی کا گند اچھالنا, یہ کیسے آیا اور کیوں آیا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ ایک بڑا ہی افسوسناک بات ہے, اور میرا دل دکھتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے. جس طرح کہ آج کل تبصرے ہو رہے ہیں, جس طرح آج کل یہ تشہیر کی جا رہی ہے, جس طرح آج تک سوشل میڈیا تو نہیں, جس طرح نیشنل ہوک اپ پہ, یعنی یہ ٹی وی جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں, اس پر جب بیٹھ کر ایک خاوند اپنی بیوی کے اوپر الزام لگا رہا ہوتا ہے, ایک نوکر اپنی مالکن کے اوپر الزام لگا رہا ہوتا ہے, یہ تو اتنے دکھ کی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں نا, آپ کے بہت سے اختلاف ہوں گے جنرل ضیاء الحق شہید کے ساتھ, اور ٹھیک ہے اپنی سب کی رائے ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اب کوئی نظریہ نہیں رہ گیا, اب نظریاتی سیاست ختم ہوگی. 2006 میں جب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا, نارتھ پول اور ساؤتھ پول کٹھے بیٹھ کے وہ سگنیچر کر رہے تھے. اس دن پاکستان کے عوام نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان سے نظریاتی سیاست کو دفن کر دیا گیا, اور اب مفادات کی سیاست شروع ہو گئی. اور وہ مفادات جو تھے وہ بندر بانٹ تھی, جو ہم نے پچھلے 16 ماہ میں بھی دیکھی. میں آنکھوں دیکھا حال, یہ حقیقت آپ کو بتانے لگا ہوں
کہ محترمہ اس دنیا میں نہیں ہے، میں پھر بھی کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. ان کے بارے میں کوئی ایک ویڈیو تھی جو کہ میرے والد تک پہنچائی گئی، کسی نے جو کہ خفیہ اداروں کے لوگ تھے، بڑے خوشی کے ساتھ لے کر آئے کہ دیکھیں جی یہ چیز ہے. آپ یقین کریں کہ ان کے میرے والد کے ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے اور انہوں نے اتنا سخت اس کو ڈانٹا اور اس کو یہ کہا کہ کیا ہمارے گھر میں بچیاں نہیں ہیں، اور اگر مجھے معلوم ہوا کہ یہ دس از ناٹ بین ڈسٹرائڈ تو آئی ول لنچ یو، آئی ول سینڈ یو ہوم. اور وہ آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ کبھی منظر عام پہ نہیں آئی. اس وقت بھی لایا جا سکتا تھا کیونکہ اختلافات تو اس وقت بھی تھے، لیکن ایک تہذیب تھی، ایک مہذب طریقہ کار تھا. میں ادھر آپ کو ادھر روکوں گا. اس وقت ڈکٹیٹرشپ تھی، اس وقت کیسی جمہوریت ہے؟ خواتین بزرگ اور اسی دھمکیوں پہ ہو رہا ہے کہ جی ہمارے پاس ہاؤس فل شو ہے، آڈیو ہے، ویڈیو ہے. اس گندے کھیل کا ماسٹر مائنڈ ہے کون؟ ہر تیسرے دن طریقے انصاف سے ریلیٹڈ لوگوں کی ویڈیو آ جاتی ہے، آڈیو آ جاتی ہے، اور قانونی حیثیت بھی نہیں ہے. کون اس کا ماسٹر مائنڈ؟ کون استعمال کر رہا ہے اس کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. میں ایک بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بحیثیت ایک پولیٹیکل اینالسٹ کہہ سکتا ہوں، بحیثیت ایک سیاسی کارکن کہہ سکتا ہوں، بحیثیت ایک شہری کہہ سکتا ہوں کہ اس کا 0 ملٹیپلائڈ بائی 1 ملین جو ہے اثر ہو رہا ہے. یعنی کہ اینڈ میں 0 ہی آ رہا ہے. یا تو نا کہ آپ کوئی چیز لے کر آئیں جس سے آپ میرے بارے میں اپنا اگزامپل دیتا ہوں. میرے بارے میں ٹی وی کے اوپر چل گیا، ایف آئی آر کٹ گئی کہ 1 ارب اور 80 کروڑ روپے کا میں نے منی لانڈرنگ کی ہے. میں نے، آپ خدا کی قسم یقین کریں، میں مذاق نہیں کروں، ایک شخص نے بھی اس پہ یقین نہیں کیا. انسان کی اپنی وہ ہوتی ہے، ایک ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. 1 ارب 80 کروڑ روپے میں بھٹی صاحب اور میرے بھائی قاضی صاحب، مجھے لکھنا نہیں آتا کہ 1 ارب 80 کروڑ لکھتے کیسے ہیں. میرے سے آپ شرط لگا کے بتائیں، پتہ نہیں آپ کو آتا ہے کہ نہیں. میں فگرز میں نہیں لکھ سکتا کہ 1 ارب اور 80 کروڑ روپے کس طرح لکھتے ہیں. تو یہ میرے پہ الزام ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. جہاں سے میں گزرتا تھا لوگ مذاق میں کہتے تھے وہ تسی بھی جناب اجازت ہوئے کتنا ہو سکتا ہے، توڑے پیچھے پہ گئے نے. تو یہ جو چیزیں آ رہی ہیں اس کا یا تو ہونا کوئی اثر ہو، اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، اس سے کوئی پولیٹیکل ڈیمیج نہیں ہو رہا. تو پھر یہ ہم کیوں کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں، ایک دوسرے کی اس طرح وہ جو عزت کو ہم اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا صاحب، آپ محترم نواز شریف صاحب کو بھی جانتے ہیں، صاحب ان کے قریب بھی رہے ہیں. کیا وہ چیزیں یہ پسند کریں گے کہ اس قسم کی آڈیو ویڈیو کا غلیظ کھیل ہماری بہن بیٹیوں کے بارے میں ہو؟ وہ اپنی، اگر وہ ان کے بس میں ہو، ان کی کیونکہ صاحبزادی کہہ چکی ہے کہ میرے پاس بہت ساری ہے، ان کے وزیر داخلہ یہ انکشافات کر چکی ہیں. آپ ان کا کیا مزاج سمجھتے ہیں؟ وہ اپنی پارٹی کو پابند نہیں کرے کہ اس گندے کھیل سے سیاست کو دور رکھو؟ میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب خود، جتنا میں ان کو جانتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کی بلو دا بیلٹ جائیں گے. لیکن ان کے اب کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے، جس طرح زرداری صاحب کے کنٹرول میں بچہ نہیں ہے، ان کے کنٹرول میں بھی بچی نہیں ہے. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی خواہشات اتنی زیادہ ہیں، اور وہ یہ کہہ چکے ہیں، یہ تو علن اعلان کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، ہم نے جمع کی ہوئی ہیں، اور انہوں نے ویڈیوز لا کے دکھائی بھی ہیں. ججوں کی ویڈیوز لیک کی ہیں، انہوں نے دیگر لوگوں کی ویڈیوز لیک کی ہیں. یہاں تو جناب 1 منٹ کے لیے آپ گفتگو کریں اور ویڈیو بن کے لیک ہو جاتی ہیں. اب جہاں سے بھی نکلتی ہیں مجھے نہیں پتہ. اور اب اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، جتنا میں ان کو جانتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کی چیزوں سے وہ کہتے ہیں نا خوش ہو رہے ہوں گے یا وہ چاہتے ہوں گے کہ یہ ہو. لیکن سیاست، اب ان کی سیاست اب یہ ہے کہ میں اس کو کسی طرح سے موروثیت کو قائم رکھتے ہوئے آگے کیسے میں نے ٹرانسفر. ایسا معافی چاہتا ہوں، رانا ثناء اللہ نے آپ بتایا نا، کوئی آج ہی نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، کیا مراد سعید صاحب کے حوالے سے، کہ جی ہم یہ اس میں بڑا کچھ ڈیمننگ ہوگی. مگر مجھے لگتا ہے آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے تو آپ سے ایک قدم آگے لگتا ہے کہ اس سے پاپولیرٹی جن کی ختم کرنا چاہتے ہیں اس سے شاید آگے اور بھی بڑھ رہی ہے. تو اعجاز الحق صاحب، ایک آخری بات، یہ جاوید ہاشمی صاحب نے جو ایک بیان دیا ہے کہ جناب اس وقت تو مسلم لیگ نون کے ٹکٹس بھی جو ہے وہ میاں صاحب خود نہیں دے پا رہے. ڈو یو لینڈ سم کریڈیبلٹی ٹو دس اسٹیٹمنٹ، یا انہوں نے صرف اپنا پنجابی جڑے کہنے ساڑ پھوکے ہے؟
دیکھیں جی، ایک جو نیریٹو کی وجہ سے تو لوگ لے لیں گے جو دکھایا جا رہا ہے، کیونکہ جو حقیقت ہے اس حقیقت پہ تو میں جاوید ہاشمی صاحب کو مطلب کہتا ہوں کہ جاوید ہاشمی صاحب بھی ماشاءاللہ کبھی کبھی موڈ میں آتے ہیں وہ، اور اب وہ اس دفعہ پھر موڈ میں آئے ہیں۔ ایک دفعہ میں دیکھا تھا جب کنٹینر سے اترے تھے تب موڈ میں آئے تھے۔ تو جاوید ہاشمی صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ حقیقت ہے، مطلب اس میں ان کے کینڈیڈیٹ سے میری بات ہوئی ہے، وہ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں میرے ساتھ، ہم اکٹھے رہے ہیں، ان کو بھی گراؤنڈ ریالٹی معلوم ہے کہ حلقوں میں جانا ان کے لیے مشکل ہے، لیکن ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر وہ ٹکٹ لے لیں گے۔ قائد صاحب، اور اعجاز اس کے الحق لیے صاحب نے آج پروگرام کی جان کہہ دی ہے کہ وہ خود جانتے ہیں، کہتے ہیں یہ تاثر یقینی ہے کہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ان کے اپنے امیدوار کا امیدوار نے بھی بتایا کہ نواز شریف کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ٹکٹ دے سکے اور یہ پبلک سے ڈرتے ہیں، تو پھر الیکشن سے فرار کا راستہ نہیں ہم الیکشن کے خلاف بات نہیں کر سکتے، نہ اعجاز صاحب کریں گے نہ ہم کریں گے، بلکہ وہ لوگ جو توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں ان کی سرزنش ہونی چاہیے۔ اعجاز الحق صاحب، اٹ از آلویز اے گریٹ پلیجر ہیونگ یو آن دی شو۔ آپ اندر کی بات بھی بتاتے ہیں بڑے دلاج کے، اور ہم آپ کو اگلے الیکشن میں کامیابی کی آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اور اجازت ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا شو، کل پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔